اب وہی بات ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مشرکین مکہ اللہ کے نام سے واقف تھے، وہ جانتے، اللہ کو مانتے تھے، یہ بات دل کے اوپر لکھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، وہ بتوں کو اللہ کے پاس وسیلہ بناتے تھے۔ آج ہم مسلمان اتنے سالوں کے بعد جو بہکتے ہیں یا پھر ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، شرک کے اندر وہ جو چیزیں آ جاتی ہیں، وہ اسی وجہ سے آتی ہیں۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں قصے بتائے، دوسری قوموں کی باتیں بتائیں، وہ اسی لیے بتائی تھی کہ ہم خود ہی سے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ یہ شرک میں آ جائے گا کیا میں ایسے کروں گی تو ایسے ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الذی اس لیے کہ واحد ہے، الذین نہیں کہا، اللہ ذہنی نہیں کہا، الذی وہ ایک واحد، اس میں توحید ہے، رائٹ؟ جس نے پیدا کیا، وہ واحد ہے جس نے پیدا کیا، تم بتوں سے مانگتے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پاس تمہارے پاس کیا سند ہے؟ یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے کہ کیا سند ہے تمہارے پاس جو تم ان کے پاس بیٹھ کے مانگتے ہو؟ یہ تو مکھی بھی اڑ کے چلی جائے تو وہ مکھی کو بھی واپس نہیں لا سکتے، تو پھر تم کس کے پاس بیٹھ کے مانگتے ہو؟ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سبق ایک اور جو ملتا ہے، کیونکہ توحید کی بات ہے نا، کہ ہم لوگوں میں سے بہت سے مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ بتوں کے آگے نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے سنا ہے نا کہ لوگ قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں۔ ہر ایک کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، مطلب میں آپ وہ ایک پوائنٹ یہاں پہ سمجھانا چاہتی ہوں تاکہ ہمیں کسی سے نہ پوچھنا پڑے، ہم اپنی ذات میں ہم خود ہی سے اس بات کو سمجھ جائیں کہ جہاں پہ سچویشن ایسی آئے، اچھا ہم جب پڑھتے ہیں اچھا یہاں پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے یہ تو سمجھ آ گئی، تو اچھا پھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہم پھنستے کدھر ہیں؟ ہم پھنستے ادھر ہیں جہاں پہ ہم نے دعا مانگنی ہوتی، جہاں پہ دعا مینس کہ جہاں پہ ہماری ضرورت ہماری اتنی بڑی ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل فیملی میں کوئی بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، دیٹ مومنٹ اتنا مشکل مومنٹ ہوتا ہے کہ اس وقت اگر ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ، وہ دم کرے گا تو تمہیں اس طرح سے کر دے گا، تو وہ تمہیں دھاگے باندھ کے دے گا، تو تم تھاؤزینڈ اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی۔ اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں تک، اچھا یہ تو وہ چیزیں ہو گئی، چلو ہمیں سمجھ آ گئی، ہم دھوکہ وہاں پہ بہت بڑا کھا جاتے ہیں جہاں پہ دین کے نام سے قرآن کے ساتھ جوڑ کے پھر ایسی بات بتا دیں گے، ایک تو قرآن کی بات کریں گے، دوسری پھر بالکل ہی ڈیفرنٹ طرح کی بات کر دیں گے۔ ہم سوچیں گے کہ یہاں پہ تو یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ قرآن کے بارے میں بات کر رہی ہے، تو وہ جو دوسری بات کریں گے ہم اس پہ بھی بلیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ بعض ایسی آپ کے انٹرنیٹ پہ آپ جیسے دیکھ رہے ہوں گے، فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ آپ کو فار ایگزامپل کہیں گے کہ قرآن کی یہ آیا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں، آپ خود ہی سے، میں آپ کو مین بات بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ خود ہی سے جج کر سکتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ کہیں گے کہ قرآن کی یہ آیا جو ہے یہ اتنی دفعہ پڑھیں گے تو اس سے آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ کے 10 لوگ آپ کے انٹرویو بھی دکھا دیں گے کہ اس کو یہ بھی ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اب وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ کون ٹھیک نہیں ہوا تھا، کون ٹھیک نہیں ہوا تھا، کون ٹھیک نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ وہ آپ کو پھر نیکسٹ لیول کیا بتائیں گے کہ اب یہ والی چیز ایسے تھی تو یہ ڈانس لڑکی کو دکھا رہے ہوں گے کہ وہ ناچ رہی ہے، دمال ڈال رہی ہے، اور وہ سارے لوگوں کے سامنے وہ اس کو دمال ڈلا کے وہ کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے نا اس سے بھی کیور ہو رہا ہے، اس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور بھی 1000 طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ والی بات تو قرآن ہی کی آیت ہے، اس میں کیا بگ ڈیل ہے پڑھنے کی، تو یہ جو انہوں نے کہا ہے تو پھر یہ بھی تو کچھ ٹھیک ہی کہا ہوگا نا۔ اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں، دیکھیں نمبر 1 یاد رکھیے گا کہ کیا مشرکین مکہ بتوں کے پاس بیٹھ کے دعا مانگتے تھے تو ان کی دعا نہیں پوری ہوتی تھی؟ اگر ان کی دعا نہ پوری ہوتی تو وہ تو آرام سے مسلمان ہو جاتے، ہے نا؟ اگر اب دیکھیں ابلیس نے دعا مانگی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا نہیں پوری کی تھی کیا؟
اب دوسری بات یہ دیکھیں، جو دھاگے باندھ کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، پیروں فقیروں سے لے آتے ہیں اور وہ پھر باندھے ہوتے ہیں، انہوں نے دھاگے پاؤں پہ بھی باندھے ہوتے ہیں، ہاتھ میں باندھے ہوتے ہیں، کیا ان کی دعائیں نہیں پوری ہوتی ہیں؟ ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہی آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کو غور سے سمجھیے گا، اس سورہ کی اس آیات سے میں نے یہ سوچا کہ موقع لے کے کہ میں آپ لوگوں کو یہ ایک چیز بتاؤں جس میں یوزلی ہم کنفیوز ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن ابھی پورا پڑھا نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، لیکن پھنستے کدھر سے جا کے ہیں کہ جب ہم ایسا دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں کے پاس بھیج کے کیا پیغام دیا تھا اس وقت؟ رسول اللہ تو رحمت للعالمین ہے نا، لیکن اس وقت وہاں پہ ان کو کیا پیغام دیا تھا کہ ان بتوں کے پاس تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ تمہاری مرادیں نہیں پوری کر سکتے، اللہ کرنے والا ہے۔ تمہاری ایک چیز فار ایگزامپل، ادھر کسی بھی جگہ پہ، آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ نہیں جانا چاہیے، آپ وہاں پہ جا کے منتیں مانگتے ہیں، ان سے مانگ کے کہ میرے اس پیر نے یہ کیا تھا تو میرا بچہ پیدا ہو گیا، یا میرے تو زندگی بدل گئی، یا کیا ہوا، وہ ہونے والی چیز ہونی تھی۔ آپ کے نصیب میں، آپ کی تقدیر میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہونی تھی۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گئے، آپ کی نیکی لکھ لی گئی۔ دعا عبادت ہے، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو گئے کہ یہ میرا بندہ یہ چیز مانگنے کے لیے میرے پاس ہے۔ مسلمان کے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا ہوا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب کافر جا کے مانگ رہا ہے بت کے آگے سے، یا پھر وہ کسی مسلمان میں سے بھی کہیں اور جا کے مانگتے ہیں، مل جائے گی ادھر بھی، کیونکہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ابلیس کی بھی دعا سن لی تھی، رائٹ؟ دنیا میں یہ امتحان ہے، جب وہاں پہ آپ کی دعا پوری ہوئی تو آپ کا ایمان اور وہاں پہ جا کے جم گیا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگلی دعا بھی تو بھی جانا بہن، تو بھی جانا، تو بھی جانا۔ یہی دنیا ہے ہی امتحان کے لیے۔ یہاں پہ مجھے اور آپ کو علم کی فضیلت، اقرا، پڑھ، یہ علم ہے۔ جب تک ہم قرآن کا علم نہیں لیتے نا، ہمیں عبادات میں بھی ہم پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ علم جو ہے وہ عبادت کا محتاج نہیں ہے، عبادت علم کی محتاج ہے۔ اگر ہمارے پاس اللہ کا علم نہیں ہوگا، دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام دنیا میں جتنی علوم ہے، فزکس، کیمسٹری، الجبرا، کچھ بھی آپ سوچیں، سارے علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ہمارے اندر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈال دیے ہوئے ہیں۔ وہ جیسے جیسے ٹائم کے ساتھ ساتھ نکلتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا تھا نا، سارے علم تو تھے ان کے پاس۔ پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا تھا نا پھل جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کا علم دیا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے پڑھا تھا نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دے دی، کیونکہ انہوں نے استغفار بھی کیا تھا۔ تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وحی کا علم ان کے پاس آیا، تو میرے اور آپ کے پاس بھی تو وہی علم ہے، تو پھر ہم آسانی سے اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ اگر کبھی ہمیں کوئی دھوکے میں یہ کر دے کہ یہ کر لو، اس کا دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب الدعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، کہہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پھر کہیں نہیں جانا، کہیں نہیں جانا۔ پھر جو آپ کے جو نیک لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ ان کی صحبت میں جاتے ہیں، آپ ان سے، زندہ لوگوں سے، آپ کوئی بھی زندہ تو آپ کو گلی میں چلتا پھرتے کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا، لیکن ایک تسلی ہوتی ہے کہ یہ نیک ہیں، چلے میں ان کو کہتی ہوں کہ اب میں کافی مشکل میں ہوں، میرے لیے دعا کرنا، which is fine۔ لیکن جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو نہیں کہہ سکتے، یا پھر جو پیر فقیر یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے، میں تمہاری شکل دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہ ہوا وہ ہوا، ہوتا ہے، ہم آئے دن سن رہے ہوتے ہیں۔ ہم وہاں پہ جا کے اپنا ایمان بیچ آتے ہیں، اپنا دین بھی بیچ آتے ہیں، یہ پرابلم ہوتا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے جب سب کچھ ہونا ہے، جب کرنا ہی میرے رب نے ہے نا، تو پھر اس کے آگے جھک جائیں۔ وہ اس بندے جس نے آپ کی ہیلپ کرنی ہے نا، وہ اس کے دل کے اندر ڈال دے گا، وہ الہام کروا دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس بندے کی مدد کرو۔ دنیا اسباب کے ساتھ ہے، محنت کرنی ہے، جتنی کوشش ہے وہ ہم نے کرنی ہے، لیکن ہم نے یہ کیونکہ دین کا معاملہ ہے، جنت کا معاملہ ہے، ہم اتنی آسانی سے سودے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ انشاءاللہ آج کے بعد اگر آپ کہیں بھی ایسی چیز دیکھیں گے تو آپ اس کو آسانی سے پہچان جائیں گے کہ ہاں یہاں تک ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی کچھ ایسی بات کہتا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا یہ والا معاملہ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، یہ معاملہ ٹھیک کوئی نہیں ہے۔ اب ایسا تھوڑی کہ ایک چیز مانو تو بس ساری ان کی مان لو، رائٹ؟ تو انشاءاللہ بہت پیاری آیا تھی۔ آنیسٹلی ایک ایک آیا نا، اگر جب اس کو کھولتے ہیں نا، ایک ایک ورڈ کو کھولنا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سارا دن اس کے بارے میں بات کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ آیا جو نازل ہوئی تھی، خلق الانسان من علق، کہ پیدا کیا انسان کو من علق، خون کے جمے ہوئے خون سے۔ اب یہاں پہ اب پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے سارا سب مطلب پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب اس میں سے حضرت انسان کو خاص طور پہ، جیسے ہوتا ہے نا کہ اب دیکھیں شادی پہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگ آئے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور پھر ہم کہتے ہیں خاص طور پہ، اب کسی ایک کا نام ہوتا ہے کہ خاص طور پہ یہ لوگ ٹریول کر کے آئے تھے، ان کا شکریہ۔ تو یہ بالکل وہی بات کہ ساری مخلوق میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ انسان کا یہاں پہ ذکر کیا۔ اور اس سے پہلے دیکھیں ہم نے سورت 3 میں جو پڑھا تھا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسان کو احسن التقویم پیدا کیا، پڑھا تھا نا ہم نے۔ اب اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یاد کروایا کہ وہ احسن التقویم جو تمہیں پیدا کیا تھا، تمہارا آغاز کہاں سے ہوا تھا، کہ تم تو ایک گوشت کا وہ لوتھڑا نہیں ہوتا جو رحم مادر کے ساتھ جونک کی طرح چپکا ہوتا ہے، اس کو تمہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے کھانا کیا ہے، تو تم ماں کے وہ رحم کے ساتھ جڑ گئے۔ وہ کہتی نا، مائیں کہتی تھی نا جب ان کو غصہ آتا تھا پہلے زمانے کی، خون چوسا ہوا ہے تم نے میرا۔ تو یہ وہی جونک ہے جو ہر بچہ جو ہے وہ جب اس میں جاتا ہے تو کیسے وہ چپک جاتا ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد اس میں ساری وہ آتی لائف آتی ہے، اور پھر کس طرح سے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک سارا اسی لوتھڑے میں کیسے نکلتا ہے، اور پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شعور عطا کرتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے فرماتے ہیں اقرأ وربک الاکرم، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جو بہت کرم کرنے والا ہے۔ اچھا، کرم جو ہے نا، کریم جو لفظ ہے، کریم کا اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، بے انتہا سخی آپ سمجھ لیں، اس طرح سے ہوگا کہ مطلب اس طرح کے کسی بندے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت کریم ہے۔ کریم کا لفظ اردو میں ہے ہی نہیں ہے بیسیکلی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے جو کہا نا، اقرأ، پڑھیے۔ علم کی فضیلت آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا، قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے کیونکہ جب ہمیں علم آئے گا تبھی تو ہمارے عمل بہتر ہوں گے نا۔ اب دیکھیے ایک عالم جو ہے نا، اس کا مقام اتنا خوبصورت ہے کہ جب وہ دوسروں کو سکھاتا ہے تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کا یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا، صدقہ جاری اس کے اسٹوڈنٹ پہ، وہ ان سے جو پڑھیں گے، جو ان سے پڑھیں گے، جو ان سے پڑھیں گے، وہ صدقہ جاریہ اس کے لیے بنتا جائے گا۔ لیکن جو عابد ہے، جو گھر میں بیٹھا تسبیح بھی پڑھتا ہے، which is good، قرآن پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، خود ہی سے کرتا جا رہا ہے، وہ فوت ہو گیا نا تو اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا، وہ اسی کے لیے رہتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کنتم خیر امت اخرجت، یہ اسی وجہ سے کہ جب تم دوسروں کے لیے بھلائی کرتے ہو یا دوسروں کو اللہ کا ایک آیا بھی، اب دیکھیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک آیا بھی آتی ہے نا، پہنچا دو دوسروں کو۔ آگے یہ سمجھ، ابھی تو چلو پورا قرآن نہیں آیا ابھی، لیکن ایک آیا کی تو اچھے سے سمجھ آ گئی، اس میں تم نے کیا غلط بتانا ہے کسی کو، تو بتاؤ دوسروں کو۔ یہ صدقہ جاری ہے، قیامت
तक ये तुम्हारे लिए बढ़ता रहे। अल्लाह ताला, लोग कहते हैं ना कि अभी तो क़यामत आई कोई नहीं है, तो हमें कैसे पता कि क़यामत में क्या होगा? तो सूरत अल-इनाम भी पढ़ के देख लीजिए, क़यामत का नक्शा ब्लैक एंड व्हाइट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया। कि हम पिछली एक आयत से इसको थोड़ा सा समझ के ले लेते हैं, 27 आयत नंबर, कि वलौ तरा, एक काश कि आप देखें, इज़ा वुक़िफ़ू अलन्नार, जब उनको आग पर पेश किया, खड़ा किया जाएगा, मीन्स कि उनको पुल सरात है ना, पुल सरात जो है वो दोज़ख के ऊपर बना हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जब उनको आग पर खड़ा किया जाएगा, फ़क़ालू, तो वो कहेंगे या लैतना, कि ए काश हम नुरद्दू, हम लौटाए जाएं, वला नुकज़्ज़िबा, और ना हम झुटलाएं, बिआयाती रब्बिना, हम अपने रब की आयात को, व नकूना मिनल मुमिनीन, और हम मोमिनों में हो जाएं। देखिए उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी बता दिया कि उस दिन क्या होगा, कि जब हम सारे लोग जितने भी उस दिन इंसान हैं, अपनी आंख से जब हम देखेंगे ना जन्नत और दोज़ख को, देखिए मोमिन की क्या शान होगी कि वो तो जन्नत तो नूर के मेंबरों में बैठे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस वक्त आप ये देखें, जो अभी हिसाब किताब नहीं हुआ, और वो देख रहे, जन्नत देख रहे हैं, दोज़ख भी देख रहे हैं, और उस वक्त हमारे तमाम अमाल जो हैं वो शक्ल की सूरत में सामने आएंगे। उस दिन जुबान बंद कर दी जाएगी और हमारे तमाम जवारे, हमारी जल्दी जो है ना वो भी बात करेंगी, वो हमारे हक में या हमारे अगेंस्ट गवाहियां देंगी। अल्लाह अकबर। तो उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो कहेंगे, ए काश, अफसोस के मारे कहेंगे कि हमें वापस लौटाया जाए, तो हम ऐसा काम ना करें और हम मोमिनों में हो जाए। आप जरा इमेजिन करें इस सेंटेंस को, जरा इमेजिन करें, आप जरा क्लोज योर आईज और जस्ट थिंक कि हम लोग उस दिन खड़े हुए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने, हम मैदान महशर में खड़े हुए हैं, और उस दिन क्या हो रहा है कि हम अपनी आंख से देख रहे हैं कि एक तरफ जन्नत है और एक तरफ दोज़ख है, और उस तरह से कि हमारे सारे अमाल हमें नजर आ रहे हैं। वो जो हमने दुनिया में छुपाए हुए थे अपने दिलों में, सब कुछ हमको नजर आ रहा है, और हम ये क्या कह रहे हैं कि या रब्बुल आलमीन, हमें एक मौका वापस मिल जाए कि हम दुनिया में वापस चले जाएं, और अब हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। काश हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मौका दे देते, काश हम ऐसा ना करते, काश हम किसी का हक ना मारते, काश हम अपनी जुबान की लज्जत की खातिर चुगलियां ना लगाते, काश हम ये ना करते। करोड़ों चीजों पे हम काश 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 कर रहे होंगे कि या रब्बुल आलमीन एक मौका दे दे, हम वापस चले जाएं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दिन मौका नहीं देंगे। आज देखिए, आप जरा गौर कीजिए कि आपने अगर आंखें खोल के जरा सोचिए कि मौका मिल गया, आज हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ठीक है, जाओ वापस और जाके अब वो अमल करो जो ऐसे अमल है जो मोमिनों के अमल है, जिसकी वजह से तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे। अभी भी हमारे पास मौका है। देखिए, बड़े नसीब की बात होती है जिनको तौबा का मौका मिल जाता है। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों में शामिल कर दे। हमें, आप सिर्फ एक बात ये देखें कि घबराने की बात नहीं होती है और मुश्किल भी कुछ नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी कोशिशें देखनी है। हम इंसान हैं, गुनाह हो जाएंगे, बार बार गलतियां भी हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते रहिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम वापस पलटने वालों में हो जाएं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसका अजर अता करे आखिरत में। आमीन सुम्मा आमीन। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं आयत नंबर 28 में कि बल्कि बदा जाहिर हो गया लहुम, उनके लिए, मा कानू युखफूना, जो वो छुपाते थे, मिन कब्ल, इससे कबल। वो क्या छुपाते थे? जो नफाक उनके दिलों में था ना, वो जो छुपाते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि क़यामत के दिन वो सारा जाहिर हो जाएगा। दुनिया में लोगों को धोखा देने के लिए अपने ऊपर एक खौल चढ़ाते थे ना कि हम बड़े नेक हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो ये करें, हम वो करें। तो दुनिया में तो आप धोखा दे सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो धोखा नहीं देंगे। उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सब कुछ जाहिर हो जाएगा। सूरत अज़-ज़ुमर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखें इसी के बारे में कहते हैं, व बदा लहुम,
اور ظاہر ہو گیا ان کے لیے سیئات، ان کی تمام برائیاں، ان کے تمام گناہ جو تھے وہ ظاہر ہو گئے، ماں کا سابو جو انہوں نے کمائے تھے، بحاق بہم اور گھیر لیا انہیں ما کانو بہی یستہزئون جس کا وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ دنیا میں مذاق کیا اڑاتے تھے؟ آپ دیکھیے کسی کو دیکھتے ہیں نا، جیسے کوئی جا رہا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ مسجد کی طرح جا رہا ہے، انہوں نے پونچے اوپر کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی مذاق لگتا ہے کہ وہ دیکھو دیکھو انہوں نے کیسے اپنا حال بنایا ہوا ہے۔ کسی کی داڑھی دیکھ کے، اللہ نہ کرے، میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یوزلی لوگوں کو دیکھیں کہ اس طرح سے مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کو حجاب میں دیکھ کے مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو آنٹی بن گئی ہے۔ اور کتنی سینٹنس دیکھیں، میں یاسر قادی کا ایک لیکچر سن رہی تھی، بہت خوبصورتی سے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ دیکھیں آپ لوگ جو اسلامک کنٹریز میں رہتے ہیں بڑے نصیب والے لوگ ہیں، آپ لوگ تو اپنی مرضی سے جس طرح سے رہنا چاہتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں۔ امریکہ میں اسپیشلی، کیونکہ ہم لوگ تو یہاں پہ رہتے ہیں نا، یا دوسری ایسی کنٹریز میں جہاں پہ مشکل ہے، آپ لوگوں نے اکثر نیوز میں سنا ہوگا، ہی سیٹ کہ میں اپنی وائف کے ساتھ باہر کہیں کام سے گیا تھا تو کچھ لوگوں نے ان کو مذاق اڑایا ان کے حجاب پہ، تو کہتے ہیں کہ اتنا مشکل کئی دفعہ ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ بندہ ڈیفینیٹلی اگنور کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں ہم پاکستان میں جس طرح سے بھی باہر نکلے، نو بڈی کین ٹیل اینی تھنگ، نو بڈی کین میک فن آف یو، لیکن وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہ کے فالو کرتے ہیں اسلام کو، ان کے لیے تو سلام ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنے کروڑوں رحمتیں کرے اور آسانیاں کرے ان کے لیے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی ہوں ہر ایک کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ میرے لیے بہت آسان تھا آنیسٹلی، جب میں نے حجاب کا سوچا تھا اور میں نے لینے کا یہ تھا، بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر سے بہت مشکل تھی اور ہسبینڈ نے بہت تنگ کیا، مذاق اڑایا گیا، دوستوں نے مذاق اڑایا، لیکن الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میرے دوست، میرے جانے والے ہر ایک نے مجھے اتنا سپورٹ کیا تھا، اور آج تک بھی یہی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کر دے، کیونکہ دیکھیں کبھی جج نہیں کرنا کسی کو۔ وہ لوگ جو کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کے فرینڈ نے حجاب لیا، کچھ دیر کے بعد انہوں نے اتار دیا، تو پھر ہم تانے دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا نہ کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس جنگ سے گزر رہی ہوتی ہے، اپنی نفس کے ساتھ جنگ کر رہی ہوتی ہیں، اور کس مشکل سے بیچاری کرتی ہیں اور اتارتی ہیں اور پھر دوبارہ سے کرتی ہیں، اور پھر کتنی مشکل سے وہ اس پہ جمتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے سب کے لیے۔ اور یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہاک بہم، اور گھیر لیا ان کو جو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں پہ جو پہلا لفظ آیا نا، وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ، اور ظاہر ہوگی ان کی برائیاں، ماں کا سابو جو انہوں نے کمائی تھی۔ تو برائیاں اور اچھائیاں کمائی کیسے ہو گیا؟ کیونکہ دیکھیں قیامت کے دن تو ہمارے پیسے تو، ہمارا مال تو کام نہیں آئے گا نا، مال وہاں پہ کون سا ہوگا؟ ہماری نیکیاں، اور ہماری جو اللہ نہ کرے جو برائیاں بدی ہوگی نا، وہی ہمارا مال ہوگا۔ ہم سودے کرنے جا رہے ہیں جنت کے نا، تو جنت کیسے ملے گی؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے وہ آیت بھی سنی ہوگی نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال اور ان کی جانیں خرید لی جنت کے عوض۔ تو سودے تو دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے ہیں۔ تو بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے۔ تو یہی ہے ماں کا سابو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی۔ اکائیاں دہائیوں سے کیسے؟ کیونکہ جب گناہ کرتا ہے مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایک، مسلمان کی بات کر رہی ہوں، ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور جب وہ برا جو اچھائی کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو 10 اچھائیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو وہ برباد ہی ہو گیا نا، جس کی ایک لکھی گئی تھی پھر بھی اس کی زیادہ ہو جائے نیکیوں کے سامنے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی پہ ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی
کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے نا کہ ہم ظاہر ہو جائیں گی اس دن وہ ساری عمل جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے نام ہم جو سوچتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا، وہ عالم ہے، وہ فلاں بندہ جو بڑا سخی ہے، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے نا بولنا، اور ہم چاہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا نام بھی آ جاتا ہے تو ایک دل کو لگتا ہے کہ اچھا جی ایسا ہے میرے بچے کے بارے میں یا میرے بارے میں یا میری ماں کے بارے میں ایسی بات ہے یا باپ کے بارے میں ڈیفینیٹلی ایسے ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ روز قیامت سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ شخص ہوگا جسے شہید کر دیا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اب آپ غور کیجئے، اب اس دن کیا ہوگا کہ جو دل کے اندر کی حالت ہوگی نا کہ ہم نے کوئی عمل کیا تو اس کا مقصد کیا تھا، ہم کیا چاہ رہے تھے وہ عمل کرنے کا، وہ ہے اس لیے تاکہ ہمارے دل سے ساری چیزیں ہم ان کو صاف کرنا شروع کریں، دل کے شیشے کو کہتے ہیں نا پالش کر کے اس کو صاف کریں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے۔ ایک شہید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں یاد دی تھی اس دنیا میں، وہ انہیں پہچان لے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا رب العالمین، میں نے آپ کی خاطر جہاد میں حصہ لیا اور اپنی جان کا نذرانہ تک، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان کو بھی پیش کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ دلوں کے حال جان رہے ہوں گے نا، یہ سارے شہیدوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان کے بارے میں جن کی نیتیں ایسی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو داد شجاعت حاصل کرنے کی خاطر ایسا کیا تھا کہ لوگ سمجھے کہ یہ تو اتنا بہادر ہے، تو نے اتنے بڑے بڑے میڈلز لگائے ہوئے تھے کہ تجھے یہ مقام مل جائے، تجھے یہ مقام مل جائے۔ دیکھیں وہ مقام ملنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ارادہ کیا ہوگا کہ اللہ کی خاطر صرف، یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی یہاں پہ کہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ بس تجھے تو وہ ساری عزتیں مل گئی، لوگوں نے کہا واہ کیا بندہ تھا، کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا، تو پھر اس کا بدلہ تو تجھے مل گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی تھی، مجھے اس کو سمجھنے میں، اور کہتے ہیں نا جیسے بعض دفعہ ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ اس کو ہضم کرنے میں کتنے دن لگ گئے تھے میں کہتی تھی یا رب العالمین ایسے کیسے، ایک بندہ اپنی جان کا نذرانہ دے گا تو آخر میں چلو اس نے یہ کیا تو دے گا تو صحیح نا، لیکن پھر جب دل کے اندر کی حالت کی سمجھ آتی ہے تو پھر اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہ جو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے نا تکبر کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی دور کرے۔ اور پھر دیکھیں دوسرا شخص کون سا لایا جائے گا، دوسرا شخص وہ عالم ہوگا، وہ عالم ہوگا جو دنیا میں قرآن پڑھتا پڑھاتا ہوگا، ربنا لا تجعل منہم، جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہوگا، لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین سکھاتا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پیش کیا جائے گا، فرشتے اس کو لے کے آئیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین وہی کہیں گے کہ تم اس پہ ساری اپنی نعمتیں پیش کریں گے، پہچاننے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا، وہ کہے گا کہ یا رب العالمین میں نے تو اپنی ساری زندگی قرآن پڑھایا اور سیکھا سکھایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے جو کچھ کیا تم نے اپنی اس وجہ سے کہ تمہاری واہ واہ ہوتی کہ تمہیں لوگ سمجھتے یہ تو اتنی خوبصورت آواز، یہ تو اتنا اچھا قاری تھا، اس نے تو یہ کیا اس نے وہ کیا، تو فرشتوں کو حکم دے دیا جائے گا، پھر زبان سے آنیسٹلی لفظ نہیں نکلتا، پھر وہی حکم دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکو، کیونکہ اس کی نیت وہ نہیں تھی، اس نے کس مقصد سے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ اور تیسرا وہ شخص جو بڑا سخی تھا، دبا کے لوگوں کو دے رہا تھا، مال دے رہا تھا، جو کچھ بھی تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین اس پہ وہی چیزیں پیش کریں گے اور اس کو یہ کہیں گے کہ تو نے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں بے انتہا خرچ کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی یہی بات کہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے اندر کی حالت
اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے، اور وہ تبھی ہوگی جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم اس دین کو پہچان لیں گے. کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ اس کو غلط طرح سے بھی لوگ لیتے ہیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی اب نماز کا فار ایگزامپل وقت ہے، آپ نے کہا اپنی دوست سے چلو چلو نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں بعد میں پڑھ لوں گی. تم کہتے ہو کتنی بری بات ہے نا، گناہ ہوگے، تو کہتی ہے یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، تم نہ مجھے بتاؤ. تو ایسا نہیں ہوتا نا، یہ تو ظاہری بات سمجھ آ رہی ہے کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ آئی ہوپ انشاءاللہ وہ ربی شرح لی صدری والی بات ہے کہ آپ کو وہ سمجھ آ گئی ہو جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ نیکی کا کام ہم جب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتیں بھی خالص رکھے. آمین ثم آمین. اور دیکھیں نیکی کا کام کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو اگر تم نیکی کرتے ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ تمہارا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا اور لوگوں کو پتہ لگا تو وہ بھی یہ نیکی کریں گے، تو تب آپ اس کو ظاہر کر کے کرو تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ ان کو بھی ایک آئیڈیا مل جاتا ہے اور وہ نیکی کا کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم ایک ایک آیت کو سمجھنے والا بن جائیں. اور دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے اس آیت پہ ہی پورا 1 گھنٹہ لگا دوں کہ یہ سمجھ آ جائے. جب میں آپ کے ساتھ بولتی ہوں آنیسٹلی بیسیکلی میں اپنے دماغ میں خود ہی سے اپنی آواز کو سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ یہ چیزیں مجھے سمجھ آ جائے. یا رب العالمین اتنی دعا مانگتی ہوں کہ یا پاک پروردگار اللہم طہر قلبی من النفاق و عملی من الریاء، یا اللہ میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ آپ لوگ بھی یاد کر لیا کریں کیونکہ اس سے ساری وہی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا عذاب کتنا زیادہ ہے. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 29 میں وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے اور کہا انہوں نے ان نہیں ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ہماری دنیا کی زندگی ہے، جتنا ہم نے جینا یہ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا نا، دنیا میں سارا حساب کتاب ہو جانا، آخر میں دیکھنا کچھ بھی نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لگتا ہے نا کہ ہمارے منہ کے لفظ نکلے ہوئے اس میں بیان کر دیے قرآن نے کہ وہ کیا کہیں گے کہ نہیں یہ ہماری دنیا کی ساری زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُبْعَثِينَ، کہ ہم دوبارہ کوئی اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، یہی سارا حساب کتاب ہو جائے گا. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات کریں وَلَوْ تَرَى، کہ کاش کہ آپ دیکھیں اِذَا وُقِفُوا، کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ پیش کیے جائیں گے آگ پر، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دیکھو کہ جب وہ پیش کیے جائیں گے کہاں پہ، اللہ ربہم، اپنے رب کے سامنے. قولا، وہ فرمائے گا کون؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس وقت کہیں گے الیس ھذا بالحق، تو اب یہ دیکھو ذرا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالو، تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، اور قسم ہمارے رب کی. قالا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، تو اب چکھو اس عذاب کو، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے، جو تم انکار کرتے تھے نا. دیکھیے پچھلی کتنی آیات سے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی آیات کا انکار نہیں کرنا، رائٹ؟ کیونکہ ہم کتنی آسان سے کہہ دیتے ہیں نا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا، پتہ نہیں ہوتا اور آرام سے اتنی بڑی بات منہ سے نکال دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا مینس کہ ہم عمل نہیں کر رہے. بیسیکلی یہ نہیں ہے، ایک تو ہوتا ہے نا منہ سے انکار کرنا، ایک یہ ہوتا ہے کہ عمل سے انکار کرنا، کہ اللہ کی آیات کا عمل سے انکار کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو دیکھیے سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نقشہ، یہ جو قیامت کے دن کا ہے نا، اتنا خوبصورت وہ بیان کرتے ہیں کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روح امین جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ اور فرشتے صف بصف آ جائیں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا،
کہ نہیں کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کا اس میں ہمت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے زبان کھولے، مگر وہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اجازت دے اور وہ بات بھی درست اس نے کہی ہو۔ ذالک الیوم الحق، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی یہ ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ حق نہیں ہے، یہ ہے وہ دن جو حق ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو اب جو چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف وہ راستہ بنا لے، کیونکہ وہاں پہ ہی حساب کتاب سارا ہونا ہے نا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، کہ بے شک ہم نے تم کو آگاہ کر دیا ہے، ہمیں آگاہ بار بار، آپ دیکھیں قرآن کھول کے ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں اس عذاب سے، جو قریب آنے والے عذاب سے میں نے آگاہ کر دیا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ وہ کیا کہیں گے کہ جس دن وہ دیکھیں گے نا انسان، کوئی بھی انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ دیکھے گا کہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجا ہوگا، مینز کہ ہمارے اعمال، تو وہ کیا کہے گا، یا یقولو، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش یہ آج کا دن ہی نہ آتا اور میں مٹی ہو جاتا۔ اور کسی طرح سے وہی بات میں آپ کو جو پہلے کہی تھی کہ کاش ہمیں آج کسی لمحہ یہ بات کا احساس ہو جائے اور ہم اپنے اعمال کو پورا ریورس میں لے جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ایک ایک لمحہ، وقت کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں ہم صرف کر دیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم آلریڈی وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ دیکھیں عورت کیا، جیسے گھر کا کام کرتے ہیں، بچوں کو دیکھنا، ہسبینڈ کے گھر میں آتے ہیں، میں اس کی بات کر رہی ہوں جو فار ایگزامپل ہاؤس وائف ہے، ڈیفینیٹلی جو باہر نکلتی ہیں، وہ گھر کے لیے کمانے کے لیے باہر نکلتی ہیں، ہر چیز ہماری عبادت ہے، صرف نیت خالص ہونی چاہیے نا۔ ابھی میں ریسنٹلی کسی سے ملی تھی، اللہ کرے کہ وہ میرا یہ پروگرام نہ دیکھ رہی ہوں، اکثر وہ لیٹ اٹھتی ہیں، تو میں کسی کا نام نہیں لوں گی ڈیفینیٹلی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے اگر نماز روز اگر ہوتا ہے تو دن میں تو بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، 24 آور میں صرف مشکل سے اگر آپ دیکھیں کہ بڑی خشوع کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں تو 1.5 گھنٹہ مشکل سے آپ کا لگے گا کہ آپ کی پوری 5 وقت کی نمازیں بیسیکلی ہو جاتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اس کے بعد جب ہم کام کرتے ہیں یا صفائی کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، تو ہم اپنی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے رہے اور اس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہوتے ہوتے بات ہوئی تو انہوں نے، اس کی ایک دوست تھی جس کو میں بات کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ عائشہ یہ جو ہے نا، یہ پوری رات، یہ رات کو جاگتی ہے کیونکہ اس کو رات کو نیند نہیں آتی، صبح جلدی سو جاتی ہے، تو یہ رات کو میرے ساتھ ساری رات تو یہ میرے ساتھ باتیں کرتی ہے، تم اس کو کیا پڑھا رہی ہو؟ تو میں نے اس کو کہا کہ کیا مطلب، تم رات کو کال کرتی ہو تو پھر تھوڑی سی بات کرتی ہوگی؟ کہتی ہے کہ نہیں، میں اس کو کہتی ہوں کہ 3 بج گئے اب سو جاؤ، کہتی ہے نہیں 4، ابھی بس تھوڑی سی دیر رہی ہے نماز پڑھنے میں، تو 4 بجے تک ہم باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب بلیو کریں، میں گھر آ کے سارا وقت یہی پریشان ہوئی کہ پوری رات بندہ کیسے کسی سے باتیں کر سکتا ہے ایوری ڈے، پھر آپ اسی دوست ہے اس کی، دوست سے بات کرتے ہو تو کیا بات کرتے ہوں گے اور کتنا وقت کا ضیاع ہوتا ہے نا۔ لیکن دیکھیے وہ بہت اچھی تھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کو پتہ نہیں ہے، وہ اچھی عورت ہے، اور جو اس کی دوست ہے وہ بھی بڑی اچھی، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا کہ وقت کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ایک ایک لمحہ زندگی کا، کہ ہم نے اس کا جواب دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ میں نے وہ وقت جو اللہ کی نعمت ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں یاد کراؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس وقت کو ہم نے کیسے گزارا تھا۔ اگر نئی نیند آ رہی تو کیا ہم بس ایسے ہی، میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے، جب ہمیں نہیں پتا ہوتا نا تو ہم اپنی دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، یا ایون ہم
امریکہ میں جو رہتے ہیں، ہم پاکستان میں شروع ہوتے ہیں، اگر خیر سے ہماری 2 بہنیں ہیں، کوئی امی ہیں، پھر اس کے بعد دوست ہیں، تو ایک سے بات دوسری سے تیسری سے چوتھی سے کرتے کرتے سارا دن اس میں گزار دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ عادت بھی چھوڑا دے. آمین ثم آمین. اس لیے میں خاص طور پہ آج آپ کو یہ بات بھی بتا رہی تھی. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 31 میں، اللہ اکبر، قد خسر الذین کذبوا، البتہ خسارے میں رہے، الذین وہ لوگ جو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کو. اب یہاں پہ جو اللہ سے ملاقات کی، آگے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خسارے میں چلے گئے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جیسے مرنے کے بعد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنا ہے نا. تو حضرت عائشہ تھیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور وائف تھیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ والی جو آیت جب نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھا ان سے کہ ہمیں بھی تو مرنے کا کوئی ایسا شوق نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ ہو کہ ہم مریں تو پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب موت کا وقت انسان کا آتا ہے نا پاس، تو اس وقت جب فرشتے ہماری جان نکالنے آتے ہیں تو جو مومن ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اس وقت وہ ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ دیکھو اپنے سورت آئی تھنک سورت فجر کی آیت نمبر 27 کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا نا، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، تو چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، فادخلی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں فادخلی فی عبادی، کہ میرے بندوں میں، جو میرے مومن بندے ہیں نا، ان میں داخل ہو جائے. یہ کس وقت ہوتا ہے؟ دیکھیں، جس وقت جان نکل رہی ہوتی ہے نا، اس وقت یہ فرشتے، جب انسان، جو ہماری روحیں ڈریں گی وہ باہر نہیں آتی ہیں، تو اس وقت فرشتے ان کو یہ خوشخبری دیں گے، فادخلی فی عبادی، کہ میرے جو مومن بندے ہیں نا تو ان میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جا، میرے باغات میں داخل ہو جا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ اس وقت ہمیں یہی ہمارے کانوں میں آواز آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کافر و فاجر ہوتے ہیں نا، ان کو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ان کو عذاب و سزا کی بشارت دیتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی صورت ملنا نہیں چاہتا ہے. عورت کا سطر ہے وہ، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کا کور نہیں ہوتا تو اس کو گناہ ہے، اور آدمی کا اگر کور ہوتا ہے تو گناہ ہے. یہ بات تو آپ سب کو پتہ ہے نا، سب ویری کامن. اور آج کا کمبخت کیپریز ایسی آئی ہیں کہ کسی کا پورا انہوں نے میک شور کیا ہوا ہے، جو بھی انڈسٹری ہے اور ان کا کیا مطلب وہ چاہ رہے ہیں کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے یہ ایک چیز ہو جائے کہ ان کو ہمارے جو فیشن ہے اس کے اندر وہ اتنا انڈلج ہو جائیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کتنا ہر وقت گناہ پورے وقت گناہ کی حالت میں ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر فار ایگزامپل بچی ہے، عورت بھی ہے، بچی تو چھوڑے تو آنٹیوں کی بات، چلے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی میں گئے ہیں اور ہم نے جو کپڑے پہنے، لمبی قمیض بھی پہنی ہوئی ہے، فل سلیوز بھی پہنے ہوئے ہیں، نیچے جو پینٹ پہنی ہے وہ ہم نے کیپری پہنی ہوئی ہے. پینٹس آج کل پاکستان میں تو مارکیٹ میں جاؤ کوئی پراپر پینٹ ہی نہیں ملتی ہے نا. پینٹ مینس کہ وہ جو پجامہ شلوار قمیض کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب کیپری پہنی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے، ایک آنٹی بچاری میرے جیسی کوئی بیٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹا یہ تو سطر کمپلیٹ نہیں ہوتا، تم نماز پڑھ رہی ہو تو وہ پھر کیا ہوگا؟ کہ ان کا تو عادت ہی یہ ہے. ایک تو ہر جگہ پہ ایسی آنٹیاں کمبخت آ کے ہمارا بھی پارٹی خراب کر دیتی ہیں. یہ تو کمبخت میں ویسے بول رہی ہوں نا، مطلب کوئی بھی آپ اپنے دل کا حال اس لہجے میں پھر آپ اپنے دل کا حال دیکھیں، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ ان کو کیا پتا فیشن کا، ان کو کیا پتا ایک پینڈو سی آنٹی اور آ کے میری جان کھا رہی ہے. سوچئے گا. نمبر 2 یہ کہ اگر ہمارے کسی غریب رشتہ دار نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، ان کے گھر میں شادی ہے، اس نے انوائٹ کیا، اور کسی امیر رشتہ دار، ہم مڈل میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے انوائٹ آتا ہے، تو ہمارے دل میں کیا چیز آتی ہے؟ ایک لالچ ادھر جانے کے لیے، اور ادھر کیا جانا ہے، اچھا پیسے بھیج دیتے ہیں، اگر بہت بھی ہوا نا پیسے بھیج دو، کوئی چیز بھیج دو، بس کہنا بہانہ کر دینا میں نے نہیں آنا، میرے پاس اب اتنا ٹائم ہے کہ اب سارا وقت ایسے ہی کرتے رہو، ہے نا.
नंबर 3 ये कि अगर हमारे बच्चे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कि हमारे सबके बच्चे ऐसे हों, अगर हमारे बच्चे हमें आके कहते हैं, क्योंकि आजकल तो मीडिया है और वो जान भी लेते हैं, और ऐसे बच्चे जो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह जानना चाहते हैं, वो आके हमें कहते हैं कि माम जो आप कर रहे हो ना, दिस इज नॉट राइट। फॉर एग्जाम्पल, सदका देने में हमें पुराने जमाने की आदत है ना, हमारी माएँ 7 दफा करके तो फिर सदका देती थी। अब आप कर रहे हो, आपका बच्चा कहता है माम दिस इज नॉट राइट, डोंट डू दिस, ये तो मतलब ये गलत है, इस्लाम में ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज, और आप सोचिए मुझे बताएगा ये, तो फिर क्या होता है कि बदतमीज हो गया बच्चा, मुझे बता रहा है। तो कोई भी, ये तो मैंने ऐसे रेगुलर एग्जाम्पल जो मेरे और आपकी जिंदगियों में चल रही होती हैं वो मैंने बताई हैं। आप किसी भी एग्जाम्पल पे अपने आप को, ये एक टेस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं ना, एक सांचे के अंदर डालते जाए और अपने आप को टेस्ट करते जाए कि इस सिचुएशन डालें उसके अंदर, और देखें, क्योंकि हमने अपने अंदर से ये तकब्बर निकालना है। अगर राई के दाने के बराबर भी है तो भी निकालना है, क्योंकि वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी बात है। तो अल्लाह अकबर। तो आइए जनाब हम वापस आते हैं कि हारून और मूसा को मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़िरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ भेजा था, क्योंकि आयात लेके जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको मुअज्ज़ात दिए थे उसके साथ, तो उन्होंने उसको नहीं माना, उनको तकब्बर किया। फलम्मा जाअहुम, तो जब आया उनके पास अल हक़्क़ु, हक, मिन इंदिना, हमारी तरफ से, क़ालू, तो उन्होंने कहा, इन्ना हाज़ा लिसहरुन मुबीन, कि ये तो खुला जादू है। अब क्यों कहा उन्होंने ये खुला जादू है? क्योंकि वो ये चाहते थे, उस जमाने में जादू का बड़ा रवाज था। जादू क्या था कि दिखाया, एक करतब दिखाना, जैसे कहते हैं, दिखाया जी, अब कबूतर निकल के बाहर आ गया है, तो अब देखो, या तो कुछ भी नहीं था, तो ये जिंदा हो गया, तो ये चला गया, तो करतब दिखा रहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो, क्योंकि उनके पास 2 अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुअज्ज़ात दिए थे ना, एक असा था और दूसरा वो जो यद बैदा, जैसे हाथ डालो बाहर निकालो तो चमकता हुआ नजर आएगा। वो 2 अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको मुअज्ज़ात दिए थे। और मुअज्ज़ात ऐसे क्यों दिए थे? क्योंकि हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मुअज्ज़ा दिया था ना, वो उस जमाने में जो चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि ये तो जैसे तरक्की में बहुत बड़ी चीज़ होती थी। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का ज़माना था, लोग बहुत, उन्होंने तरक्की कर ली थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी को काउंटर करने के लिए मुअज्ज़ात दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुशरिकीन मक्का थे ना, मक्का के लोग, वो दूसरों को समझते थे जाहिल हैं ये, क्योंकि वो फसाहत और बलागत में कमाल का उनको उसके अंदर था, कमाल था उनका, कि उसके मुताबिक फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान का मुअज्ज़ा दिया कि एक आयत भी लेके, पहले सूरा की बात होते होते अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि आयत ही ले आओ इसके मुकाबले में। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का वहाँ पे रवाज था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी को काउंटर करने के लिए कि जब वो जादू लेके आएंगे, मुकाबला होएगा, तो उसको कैसे ख़त्म करना है और लोगों के सामने दिखाना है।